بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حدیث نبوی۔ حضرت عبداللہ بن عمرو رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس شخص میں 4 خصلتیں ہوں وہ خالص منافق ہے، اور جس میں ان میں سے ایک خصلت ہو تو اس میں نفاق کی ایک خصلت ہے، حتیٰ کہ وہ اسے ترک کر دے۔ جب اس کے پاس امانت رکھی جائے تو اس میں خیانت کرے، جب بات کرے جھوٹ بولے، جب عہد کرے تو عہد شکنی کرے، اور جب جھگڑا کرے تو گالی گلوچ پر اتر آئے۔ اس سے پہلی حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے منافق کی 3 علامتیں بیان فرمائی ہیں، اور یہاں پر خالص منافق کی 4 علامتیں بیان فرمائی ہیں، یعنی ایک منافق ہے اور ایک خالص منافق ہے۔ جو خالص منافق ہے وہ منافق سے بھی زیادہ بدتر ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک پکے منافق کی 4 علامتیں یا عادتیں بیان فرمائی ہیں، اور وہ یہ ہیں کہ وہ امانت میں خیانت کرتا ہے، بات کرتا ہے تو جھوٹ بولتا ہے، وعدہ شکنی کرتا ہے، اور گالم گلوچ کرتا ہے۔ یعنی پچھلی 3 علامتیں، جو 3 علامتیں پچھلی حدیث میں بیان فرمائی گئی ہیں، ان میں ایک علامت کا اضافہ ہے، اور وہ ہے گالم گلوچ کرنا۔ یاد رہے کہ یہاں منافق سے مراد منافق عملی ہے، اعتقاد یا عقیدے کے لحاظ سے منافق مراد نہیں ہے۔ اور ہمارے اس دور میں ہم کسی منافق اعتقادی کو پکڑ بھی نہیں سکتے۔ وجہ یہ ہے کہ ہمارے پاس اس کی نیت اور اس کے دل کے حالات جاننے کا کوئی ذریعہ نہیں ہے۔ ہم اس کے ظاہر پر ہی اپنے اعمال یا اس کے ساتھ جو معاملات ہیں ان کی بنیاد رکھ سکتے ہیں۔ ایک منافق عملی کی 4 خصلتیں جو کہ بہت بری ہیں، امانت میں خیانت کرنا، کہ ایک شخص کے پاس ایک چیز رکھی گئی ہے کہ بعد میں اس سے واپس لے لی جائے گی، تو وہ اس میں خیانت کرتا ہے، اس میں رد و بدل کرتا ہے، اس میں ہیرا پھیری کرتا ہے۔ دوسری علامت نفاق کی، منافق ہونے کی، یہ ہے کہ منافق جھوٹ بولتا ہے۔ جھوٹ بولنا نہ صرف ایک برائی ہے بلکہ برائیوں کی ماں ہے، کہ اس سے بہت سی دوسری برائیاں جنم لیتی ہیں۔ وعدہ کر کے توڑنا مسلمان کے شایان شان نہیں ہے۔ مسلمان جب وعدہ کرتا ہے تو اس کو پورا کرتا ہے۔ وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ، اور اپنے وعدوں کو پورا کرو، یہ اللہ کا فرمان ہے۔ جھگڑا کرتے ہوئے گالی گلوچ دینا، یہ ایک غیر مہذب انسان کی علامت ہے۔ ایک مہذب انسان جھگڑا کرتے ہوئے صبر و تحمل کا مظاہرہ کرتا ہے، اور تہذیب کے دائرے میں رہتے ہوئے بات چیت کرتا ہے، کبھی بھی گالم گلوچ نہیں دیتا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے کا زمانہ جاہلیت کا دور کہلاتا ہے، اور جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان میں تشریف لائے تو دیکھا جائے تو ان کا معاملات میں اور بول چال میں ایسا رویہ تھا کہ آج کی مہذب ترین کہلانے والی
قومیں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ان حسن معاملات کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ اللہ پاک ہمیں حسن عمل کی توفیق عطا فرمائے۔